خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہمیں پھر خدا نے ایک موقع دیا کہ آپ پاک مبارک جمعے کی عبادت میں شریک ہوں. دن بھر میرا ایمان ہے ہم سب نے اس عبادت کو اٹینڈ کیا اور خدا نے برکت دی. ہاللیلویا. آج رات ہم آئے ہیں, یقیناً خدا اور بہت زیادہ برکت دے گا. ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو یوٹیوب اور فیس بک پر ہمارے ساتھ جوائن ہیں, ان سب کی بھی سلامتی ہو, اور وہ بھی جب خدا کے اس پاک کلام کو سنیں گے یقیناً برکت پائیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے 7ویں کلمے پر غور کریں گے. لوکا 24 باب اور اس کی 46ویں آیت میں, پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئیے ہم دعا مانگیں. اے باپ رے خداوند, اس جماعت کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. دن بھر کی تپتی لو میں تو انہیں خداوند اپنے گھروں میں لے کر گیا اور انہیں تیرے کلام کے شروعات اس میں برکت پائے. آج رات جو پھر تیرے لوگ خاندان کی صورت میں تیرے گھر میں آئے ہیں تو ان کا زور مند اور ڈھیروں برکت ہو دینا. اور جو ارادے کا ارادہ کر رہے ہیں راستے میں انہیں سلامتی سے لے کر آ. ساؤنڈ سسٹم پر ان سب چالوں پر تیری برکت ہو. تو میرا زور بن. یہ سب کچھ مانگر پایا تیرے قدوس نام میں, آمین. ابھی جو آپ نے کلام مقدس میں سے کلمہ سنا, یہ 7واں کلمہ ہے. یہ خدا یسوع نے پکار کر کہا اور اس کے بعد اس نے اپنی جان سے پر دے دی. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ بھئی کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ جو عربی زبان کا لفظ ہے, کلام کا ایک ایسا چھوٹا سا جملہ, a short sentence, چھوٹا سا جملہ جس کو کہنے سے برکت ملے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان کرنے کی حالت میں, دکھ کی حالت میں جو 7 کلمات کہے, وہ محض کوئی اتفاقیہ کلمے نہیں تھے, بلکہ صدیوں پہلے خداوند یسوع مسیح کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ وہ مصلوب ہوگا اور اس کے مبارک منہ سے یہ الفاظ, یہ کلمے نکلیں گے. ہاللیلویا. جنہیں جب لوگ بیان کریں گے, تشریح کریں گے, کیونکہ اس کا بندہ بزرگ داؤد فرماتا ہے تیرے کلام کی تشریح ہمیں نور بخش دیا ہے, تو وہ برکت پائیں گے اور نور میں چلیں گے. ہاللیلویا. میں آج رات آپ کو 7ویں کلمے کے بارے میں بتاؤں گا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا. اس کے بارے میں داؤد نبی نے نبوت کی. زبور 31 اور اس کی 5ویں آیت میں, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میں نے پہلے عرض کی جو خداوند یسوع مسیح کی مبارک زبان سے جملے یہ نکلے, یہ اتفاقیہ نہیں تھے, بلکہ پہلے ہی اس کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی. اس آخری 7ویں کلمے کے بارے میں داؤد نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ وہ صلیب پر کہے گا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ کلمہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو کلمہ ہے 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 1 فتح بندی کو, اور نمبر 2 دوبارہ ملاپ کو. آئیے چیزوں کو سمجھیں تاکہ اس کلمے کو سمجھ کر ہم برکت بھی پائیں. تو پہلا مطلب جو اس کا کلمے کا بیان کرنے کا ہے, جو پہلی چیز ہے وہ ہے فتح بندی. خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے بائبل مقدس کی نظر میں 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. 7 کا عدد کیا ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. کیسے؟ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمانوں کے خدا نے 6 دن زمین اور آسمان کو اور اس کی مخلوق کو, انسان کو بنایا, اور پھر 7ویں دن اس نے کیا کیا؟ آرام کیا. اب کیوں 7ویں دن آرام کیا؟ اس نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا, پاک ٹھہرایا, اور حکم دیا کہ 7ویں دن کو تم نے آرام کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے. تو خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو ایک ترتیب دی, کیونکہ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہیں اور غلط فہمی بھی ڈال دیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. میں گلشن کے بعد بلاک ٹین میں رہتا تھا پہلے جب, تو ایک دن جمعے کے روز میں آ رہا تھا, دوپہر کا ٹائم تھا, تو مسجد میں سے ایک
میں نے مولوی کی آواز، ایک جو شخص تھا وہاں پر کلام کر رہا تھا، آواز سنی اور میں ٹھہر گیا۔ اکثر میں اگر وہ بائبل کا حوالہ تھا میں سنتا تھا وہ کیا کہتے ہیں، تو میں جب کھڑا ہوا تو کیا آواز سن کے کہ دیکھو عیسائیوں کا خدا جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ دیکھو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ عیسائیوں کا خدا تھک جاتا ہے۔ خدا نے 6 دن زمین آسمان اور انسانی مخلوق اور انسان کو سب کو خلق کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اس کا مطلب ہے خدا تھک گیا۔ خدا نہیں تھکتا۔ یہ لوگ محض کیا ہے، الزام تراشیاں کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، گمراہی پیدا کرنے کے لیے۔ خدا کسی بھی قوم کا ہے، خدا نہیں تھکتا۔ ہاللیلویا۔ زبور 121 میں داؤد نبی فرماتا ہے کہ دیکھ تیرا خدا نہ سوتا ہے نہ سنگلاتا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ تیرے دائرے ہاتھ پر صاحبان دوڑتا تھا۔ ہاللیلویا۔ تو کیوں خدا نے اس طرح کہا کہ 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ انسان 6 دن اپنا کام کاج کرے، اپنے روزی روٹی کمائے، اور اس کے بعد 7ویں دن یہ ٹائم نکالے کہ میں نے اب اس دن خداوند کے لیے مخصوص کیا ہے، اس دن میں نے اس کی عبادت کرنی ہے اور آرام کرنا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کا عدد جو ہے وہ کامل ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی 7ویں کلمے پر بڑی زور سے چلا کر بڑے فخر سے، فخر میں نے کہا نا یہ فخر مندی ہے، فتح مندی کا بھی کلمہ ہے۔ 7واں کلمہ اس نے بڑی آواز زور کے ساتھ، اس نے فخر کے ساتھ کہا کہ اے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو نے جو مجھے ٹارگٹ دیا تھا، تو نے جو مجھے مشن دیا تھا بنی انسان کو نجات دینے کا، وہ میں نے نجات کا پروگرام جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا نے خود فرمایا یسایہ نبی کی معرفت، یسایہ 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، یسایہ 55 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام میرے پاس نہیں آئے گا۔ جو اسے میں بھیجوں گا، جب اسے بھیجوں گا تو جو میرے دل کی خواہش ہوگی اسے وہ پورا کرے گا اور وہ مؤثر ثابت ہوگا۔ یعنی خدا کا کلام کون ہے؟ خداوند یسوع۔ خدا نے کلام کیا فرشتے کی معرفت، اور خدا کا کلمہ مجسم ہوا خداوند یسوع کے روپ میں، اور جو خدا باپ نے اسے کام دیا وہ اس نے انسانی بدن میں آ کر اس دنیا کو نجات کا جو تھا وہ پیغام دیا، اور پھر بن انسان کی نجات کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا، اور خدا باپ نے یہ قربانی قبول کی، اور یہ جو رفاقت ٹوٹ چکی تھی، جو گناہ انسان کے خدا نے اپنے اوپر اٹھائے تھے، اور خدا تھوڑی دیر کے لیے اسے دور ہو گیا، اور اس نے چلا کر کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ یہ رفاقت پھر سے جڑ گئی جب اس نے اپنی روح خداوند کو سونپی اور قربانی کو خدا نے قبول کیا۔ ہاللیلویا۔ دوسرا ہے کہ دوبارہ ملاپ کر۔ کیسے دوبارہ ملاپ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح اپنے میں زندگی نہیں رکھتا؟ اس نے دعوے سے کہا یوحنا 5 باب اور اس کی 20ویں آیت میں، کیونکہ جس طرح باپ اپنے میں زندگی رکھتا ہے اس طرح اس نے بیٹے کو بھی حق بخشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ خداوند یسوع کے اندر ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی۔ اور واضح طور پر پہلے یوحنا 5 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، کہ جس کے پاس بیٹا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی۔ اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو جب واضح طور پر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے، کون سا بیٹا؟ دنیاوی نہیں، کون سا بیٹا؟ خدا کا بیٹا، خداوند یسوع۔ ہاللیلویا۔ ایک دفعہ بہت پرانا یہ واقعہ ہے جو آنے کا مجھے یاد آ گیا کہ لالو کھیت کی ایک میری بیٹی تھی، وہاں پر جو اس کا نام رضیہ تھا، تو اس کے بچہ پیدا ہوا تو میرے پاس دعا کے لیے لے کر آئی۔ میٹرو ویل میں رہتا تھا، تو آ کر مجھے کہنی پادرا میرے بچے نے دعا کر مارے دار ہو گئے۔ میں نے دیکھا، اب میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو کہتی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو گئے؟ کہہ رہی
بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ رضیہ کی پیدا کی، اتنا کالا ٹوٹا کمزور سا بچہ، سارے دیکھ کے میرے گلا کر دیا۔ میں کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ کہتی لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں تو میں لوگوں سے کیا کہتی ہے، جاؤ جا کر کلام پڑھو۔ کبھی کلام میں پڑھے ہیں کی لکھے ہے، جس کے پاس بیٹا اس کے پاس کیا ہے زندگی، پاوے کالا ٹوٹا لیکن زندگی تو میرے کو ہے۔ میں کہ بڑی بات ہے، بڑی اچھی تشریح تو نہیں کی تھی۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو دنیاوی بیٹا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا خدا یسوع ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیاوی بیٹوں پر کیا آپ مان کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کما خاص کر باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جھلیاں پڑ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، تو پھر کوئی بھی بچہ ان کی ذمہ داری سنبھالنے کی نہیں لیتا۔ سب ایک جیسے نہیں، لیکن 90% بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسے بیٹے کا؟ کس بیٹے کو زندگی میں لینا ہے بتائیں؟ خدا کے بیٹے یسوع کو، جو دنیا کے اخیر تک تمہارے ساتھ ہے اور ہر طرح کے دکھ پریشانی سے بچائے گا۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ جب خداوند یسوع سے اپنی زندگی رکھتا ہے اور دعوے سے کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک ہو جائے تو پھر بھی وہ زندہ رہے گا۔ زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع۔ پھر اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بڑے فخر کے ساتھ، بڑے چلا کر زور کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ کیا اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے اپنا پاک روح دے؟ بتائیں، اس کے پاس سب یہ اختیار ہے۔ یہ بہت بڑا بھید ہے۔ کیوں اس نے ایسا کہا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ، اور خاص کر جو دہری ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کمیونسٹ کنٹری کے لوگ، چائنا، جاپان، رشیا، اب تو وہاں بھی شکر ہے کہ مسیحیت پہنچ گئی، ہلیلویا۔ لیکن ایک وقت تھا کہ یہ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ کیا کہتے تھے کہ بھئی جو کچھ ہے اس دنیا میں، آئندہ کوئی جہان نہیں، آئندہ کوئی جہان نہیں، جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، انسان کماتا ہے، کھاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم، فنش۔ نہ کوئی روح ہے، نہ کوئی حساب ہے، بدن ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، دم نکل گیا انسان مر گیا، خون نکل گیا انسان مر گیا، بس یہی سب کچھ ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی خدا نہیں ہے، جو کچھ ہے انسان اس دنیا میں کھاتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے اس کا، بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، آئندہ کوئی جہان نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی خدا نہیں۔ وہ بچوں کو کس طرح برین واش کرتے ہیں، کیسے خدا کے خلاف کرتے ہیں؟ گھر میں 2 گملے رکھتے ہیں اور ان 2 گملوں کے اندر 2 پودے لگاتے ہیں، اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ، تو اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 گملے ہیں، اس میں ہم نے پودے لگائے ہیں، ایک گملے میں تم پانی دو، دوسرے گملے میں پانی نہیں دینا۔ اب وہ بچہ ایک گملے میں پانی دیتا ہے، دوسرے میں نہیں دیتا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو دوسرا گملہ ہے جس کو پانی پودے کو نہیں دے، وہ پودا کیا ہے؟ سوکھ جائے گا، اور جب وہ سوکھ جائے گا تو ماں باپ اس کو پوچھیں گے، بولے گا کہاں ہے خدا؟ اگر خدا ہوتا، جس کو لوگ بولتے ہیں ان دیکھا خدا ہے، تو وہ اس کو پانی دیتا تو یہ بھی پودا پھلتا سوکھتا نا۔ دیکھو تم نے پانی دیا ہے اور یہ پودا پھلا ہے، اس لیے کوئی خدا نہیں، جو کچھ ہے اس دنیا ہی میں۔ اور اس طرح بائبل مقدس میں بھی ایک قوم تھی صدوقی، ان کو بھی یہ شک تھا کہ پتہ نہیں روحوں کا کوئی انصاف ہوگا، مردے زندہ ہوں گے یا کہ نہیں، قیامت ہے یا کہ نہیں، تو کوئی شک تھا، وہ نہیں مان رہے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ متی 22 باب میں خدا یسوع مسیح کے پاس آئے اور آ کر ایک کہانی گڑھی کہ اے ربی ہمارے ہاں 7 بھائی تھے، ایک بھائی نے شادی کی اور وہ بے اولاد مر گیا، اب دوسرے بیٹے نے شادی کی شریعت کے مطابق، اور آج بھی کئی ایک لوگوں میں رسم ہوتی ہے، اگر بڑا بھائی مر گیا ہے، بے اولاد مر گیا ہے، چھوٹا جو ہے وہ اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ اسی گھر کی عزت ہے کہ چھوٹا اس سے شادی کرے گا۔ اس وقت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے یہودیوں سے۔ تو چھوٹے نے شادی کی، اس کی بھی اولاد نہیں، حکم یہی تھا کہ چھوٹا شادی کرے، اس سے جو بیٹا ہو اپنے بھائی کا نام رکھے تاکہ اس کے بھائی کا نام بنی اسرائیل قبیلے سے کٹ نہ جائے۔ اب ہوتے ہوتے 7 نے اس عورت سے شادی کی، 7 مر گئے اور عورت بھی مر گئی۔ اب ہمیں بتا کیا قیامت ہوگی؟
کیا مردے زندہ ہوں گے؟ کیا مردوں کا انصاف ہوگا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو۔ یاد رکھو خدا مردوں کا نہیں، خدا زندوں کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا ابراہیم کا، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ جنہیں خدا نے فرمایا، یسوع نے بتایا کہ دیکھو قیامت بھی ہوگی، مردہ بھی زندے ہوں گے، اور میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے۔ ہاللیلویہ! تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جو پکار کر کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے انسان کے ذہن سے یہ چیز نکالنے کے لیے کہ انسانی جسم جو ہے وہ اس دنیا تک ہے، بدن جو ہے اس دنیا تک ہے، یہ نہیں جب وقت پورا ہو جاتا ہے، موت آتی ہے تو بدن جو خاک میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مردہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ 4 دن کے اندر بو آنی شروع ہے اور ایک وقت ہڈیوں کا پیچھے رہ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی بڑا سے بڑا بھی ہے، لیکن وہ قبر میں جا کر کیا ہے؟ مٹی ہو جائے، کیونکہ جسم کیا ہے؟ خاک ہے۔ اور روح جو ہے اگر وہ راست باز ہے، ایماندار ہے، تو اس کی روح فنا نہیں ہوگی۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ! اس لیے خداوند یسوع مسیح نے چلا کر کہا زور کے ساتھ، فخر کے ساتھ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے کہ روح بھی فنا ہو جاتی ہے، جسم بھی فنا ہو جاتی ہے، ان کو یہ سکھایا کہ روح فنا نہیں ہوتی، صرف بدن جو ہے وہ خاک میں جاتا ہے، بدن جو ہے مٹی میں جاتا ہے اور روح آسمان پر جاتی ہے۔ لیکن فرق بتایا گیا بائبل مقدس میں کہ جو ایماندار ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ان کی روح آسمان پر جاتی ہے۔ مکاشفہ 7 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس نے ان روحوں کو دیکھا کہ جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور سب نے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لی ہوئی تھی، اور وہ جامے انہوں نے برے کے خون سے سفید کیے ہوئے تھے۔ یعنی یہاں پر سفید جامے جو ہیں وہ پاکیزگی کی علامت ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے اور برے کے خون سے ان کے گناہ جو ہے وہ دھل گئے۔ ہاللیلویہ! اور کھجور کی ڈالیاں، کھجور کی ڈالی سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خدا کے کیا ہے؟ راست باز لوگ۔ کھجور کا درخت تشبیہ دیتا ہے انسان کو راست باز ہونے سے۔ اور آپ نے اتوار کو کھجوروں کا اتوار بنایا بھی، تو کیا لکھا ہے یہ زکریا 9:9 میں، اے بنت صہیون تو خوشی سے خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، گدی کے بچے پر سوار ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ صادق ہے، آنے والا کیا ہے؟ صادق ہے۔ یعنی صادق کھجور کی ڈالی کو تشبیہ دی صادق شخص سے۔ یہ صادق لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جو برے کے تخت کے آگے کھڑے ہر روز جو وہ خوشی کا نعرہ مارتے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے جو تخت پر تخت نشین ہے۔ ہاللیلویہ! 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 دن رات خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن خداوند نے جو گناہگار ہیں، جو نجات نہیں پاتے، جو خدا یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، گناہگار کی روح خدا قبول نہیں کرتا۔ گناہگار کی روح جہنم میں جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں پڑھ کر کلام مقدس میں زبور 55 اور اس کی 12ویں آیت میں، ان کو موت اچانک آ دبوچے، وہ جیتے جی پتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں ہے۔ زبور 55 اور اس کی 23ویں آیت میں، تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارتا ہے، خونی دغا باز آدھی عمر بھی جیتے نہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ! خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ گناہگار ہیں، جو خونی ہیں، جو بے گناہ کا خون بہاتے ہیں، جو دغا باز ہیں، جو دوسروں کو لوٹتے ہیں، دوسرے کے ساتھ مکر فریب کرتے ہیں، خونی ہیں، دغا باز ہیں، مکر فریب سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی روح فنا ہوتی ہے۔ یعنی کہاں جاتی ہے؟ جہنم میں جاتی ہے۔ کیا بتایا؟ وہ پتال میں اتر جائیں گے، وہ اتھا گڑھے میں اتر جائیں گے۔ یعنی جہنم کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ اتھا گڑھا کہا گیا ہے، پتال کہا گیا ہے، عذاب کہا گیا ہے، دوزخ کہا گیا ہے۔ یعنی وہاں جہاں جا کے انسان کی روح کو کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے، وہ عذاب میں رہتا ہے۔ تو گناہگار کی روح جو ہے وہ ہرگز خداوند جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اور آج بھی اس دنیا کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہے،
کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہی صحیح ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مذہب سب سے کیا ہے افضل ہے, ہمارے پاس نجات ہے, ہمیں نجات کی راہ دکھا دی گئی ہے. یعنی کوئی بھی ٹس سے مس ہونا نہیں چاہتا, جبکہ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے زندگی ہے. یعنی جب تک قومیں قبیلے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے, وہ اس کی بادشاہت میں, وہ جنت الفردوس میں نہیں جا سکتے. ہاللیلویا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ڈاکو جو دائیں بائیں تھے, ایک نے کیا یسوع کو تانا دیا, کیا تو خدا کا مسیح نہیں ہے, تو نے اوروں کو بچایا, صلیب سے اتر جا, ہمیں بھی بچا, اور ایمان لیں گے کہ تو خدا کا کیا ہے بیٹا ہے. اور ساتھ والے نے کیا کہا, تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. ہم نے تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے کو جھوٹ بولے, کتنے کو گناہ کیے, کتنے کو بے گناہ وہ قتل کیا, ہم اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں. اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا. تو کیا درخواست کی کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے, جب تو جنت الفردوس میں جائے, مجھے یاد کرنا. تو خدا نے اسے کیا انعام دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. زور کرنا رہا. ہاللیلویا. یعنی فردوس, پیراڈائز, باغ, جنت سب ایک ہی نام ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہوگا. اس نے اس وقت کیا کر رہی تھی, اس نے توبہ کر رہی تھی. اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. آج بھی بہت سارے لوگ جو سارے ایک کو جگہ نہیں جا رہے. کیوں جانا؟ خدا رحیم و غفور, خدا قہر کرنے میں نہیں رحم کرتا ہے, شفقت میں غنی ہے, رحم کرتا ہے. گناہ گار لوگوں کو تھوڑی دیر وہ جہنم میں بھیجے گا, یعنی عذاب کی جگہ میں بھیجے گا, ان کی سزا پوری ہو جائے گی, پھر ان کو نکال کے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. تو بھائی پھر کلام کا نبیوں کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا خدا کو؟ یہ سارے ایک کوئی جگہ ٹوٹ جائے, ساری مخلوق نے جنت الفردوس میں چلے جانا ہے, گناہ گاران تھوڑے جب دوزخ کے سزا مل جانی ہے, پھر انہوں نے بخشش ہو جانی, تو پھر کیا فائدہ ہوا نبیوں کو بھیجنے کا؟ پھر خدا کا کلام دینے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب تک کوئی شخص گناہ سے توبہ نہیں کرے گا وہ جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. تو اس میں جانے کے لیے اپنے آپ کو راست باز بنانا ضرور ہے اور توبہ کرنی ضروری ہے. توبہ کا مطلب ہے ریپینٹ, یعنی باز آنا, گناہوں سے باز آ جانا, اپنے گناہ کو پچھتانا اور پھر گناہ نہ کرنا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اور جب ایک گناہ گار شخص محسوس کرتا ہے, بات ہے محسوس کرنے کی کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے توبہ کی کیا ہے ضرورت, پھر خدا یسوع سے توفیق دیتا ہے کہ یہ شخص اپنے گناہ کا کیا کرے, اقرار کرے, اور پھر پانی کا کیا کرے, بپتسمہ لے. اور تب وہ شخص کیا ٹھہرے گا, راست باز ٹھہرے گا, اور وہی اس کی بادشاہت میں کیا ہوگا, داخل ہوگا. دیکھیں گناہ کا علاج ہے, اور کس کے پاس ہے بتائیں, خدا یسوع کے پاس. اور وہ کس طرح گناہ کی معافی کے لیے کہا گیا, متی 16:16 میں پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرے, توبہ کرے, اور پھر پانی کا کیا کرے, بپتسمہ لے, تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر 6 گھنٹے لٹک کر بڑے انسان کے لیے قربانی دی, اور باپ نے قربانی قبول کی, اور یہ باپ اور بیٹے میں رفاقت ہو گئی, اور بیٹے کو کیا انعام ملا, وہ باپ کی دائیں طرف تخت پر جا بیٹھا. ہاللیلویا. تاکہ اپنے لوگوں کی شفاعت کر سکے. شفاعت کا مطلب ہے وکالت کرنا, اور اس کا بندہ پالوس سے ضرورت ہے کہ مسیح یسوع وہ ایسا نبی ہے جو مر کر مردوں میں سے جی اٹھا, اور خدا باپ کے تخت کی پہلی طرف جا بیٹھا, جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کا انصاف کرے گا, اور اپنے لوگوں کی کیا کرے گا, شفاعت. اور ابد تک زور کرنا رہا. ہاللیلویا. جب تک یہ دنیا قائم ہے, جو اس کے ماننے والے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, وہ اپنے لوگوں کی کیا کرے گا, شفاعت کرے گا. جو زندہ ہے کہاں ہے, تخت پر باپ کے دائیں طرف. جو مردوں میں سے کیا ہوا, جی اٹھا, جو مر کر کیا ہوا, جی اٹھا. وہ ایسا نبی ہے کہ جو مر کر جی اٹھا, اور اسے یہ اختیار دیا گیا, اب اپنے ماننے والوں کی تم میرے ساتھ سامنے کیا کر سکتا ہے, شفاعت کا وکالت کر سکتا ہے, تاکہ میں ان کو بخشوں اور انہیں بھی جنت الفردوس میں کیا کروں, جگہ دوں. تو یاد رکھیں, جب تک ہم توبہ نہیں کرتے, بپتسمہ نہیں لیتے, اس وقت تک ہم اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر اپنے عقیدوں میں ڈٹے رہیں گے تو دیکھیں گناہ کا علاج بتا دیا گیا, اور یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, بپتسمہ لینا پڑے گا, لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا,
یہ جب تک آپ سنیں گے نہیں. دیکھیں ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ کڑوی دوائی اینٹی بایوٹک ہی انسان کو کیا کرتی ہے؟ شفا دیتی ہے. کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو وہاں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. 4-5 سال کا بچہ تھا. ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور کہا کہ یہ گولی اس کو دینا. تو بچہ نہ کھائے نہ دوائی پیے گا. نہیں بڑی کڑوی ہے, پینے لگے تو الٹی کرے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ کڑوی دوائی نہیں پی گا تو شفا کیسے ملے گی؟ پتہ کیسے ملے گی؟ جب تو اس دوائی استعمال ہی نہیں کرے تو گناہوں سے مغفرت سے کس طرح ملے گی؟ گناہ کا علاج تو ہے, اور وہ کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع کے پاس. اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تو کس طرح اس کی بادشاہت میں داخل ہو گے؟ یہ ہم نے خود سوچنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی دیکھو, انسان کا جو ہے وہ حساب کتاب روح کا ہوگا, کیونکہ ہر شخص کے اندر خدا کا کیا ہے؟ روح ہے. پہلا کرنتیوں 3 باب اور اس کی 16-17 آیت میں, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے, اور خدا کا روح پاک ہے, اور جو اس روح کو جو ہے ناپاک کرے گا خدا اسے خود برباد کرے گا. ہاللیلویا. اس کی روح فنا ہوگی. کیا مطلب ہے؟ وہ جہنم میں آگ میں جلتی رہے گی. اگر کوئی شخص اپنی فکر کرے, اور آج میں دیکھا میں نے دنیا میں ہر شخص کو فکر کیا ہے کہ دنیا میں ہی فکر ہے. یار میں کوئی لمبا ہاتھ مار لوں, میرا بڑھاپا آرام سے گزر جائے, میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لوں. بچوں کی فکر ہے, اپنے بدن کی فکر ہے, لیکن روح کی کسی کو فکر نہیں. او بھائی جی جدو آئے گا زمانہ دیکھی جائے. انسان اپنی تسلی دیتا ہے لیکن نہیں, وہ زمانہ آنا تو ہے. ایک دن ہم نے اس کے پاس جانا تو ہے کہ سادہ بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں. ہر کسی نے اپنے وقت پر جانا تو ہے. اس سے پہلے کہ روح جو ہے وہ جہنم میں جائے, ہم اپنی فکر کریں. اس اندر بھی خدا کے جو روح ڈالا ہوا ہے اس کو فنا ہونے سے بچائیں, اسے پاک کر لیں, توبہ کر لیں. اور جب تک توبہ نہیں کریں گے ہم اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. صرف جسمانی فکر نہ کریں, صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں, اپنے بچوں کے لیے کمانے کی فکر نہ, اپنے لیے میرا بڑھاپا آرام سے گزرے. یہ بھی سوچو کہ جو اندر روح ہے اس کے لیے بھی میں نے کچھ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضرور ہے توبہ بھی کرنی پڑے گی, پھر خدا کے گھر میں بھی جانا پڑے گا, خدا کے لوگوں سے رفاقت اور شراکت بھی رکھنی پڑے گی تاکہ ہماری نجات قائم ہو اور ابلیس ہمیں گمراہ نہ کرے. تو اصل کام یہی ہے کہ اس نے نجات کے پروگرام کو مکمل کیا, لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں اپنی روح کی فکر کرو. جتنی بدن اور کی جسم کی کرتے بچوں کی کرتے اس سے زیادہ اپنی روح کی فکر کرو اور اسے بچاؤ تاکہ تمہیں میری بادشاہت کے کیا ہو لائق ٹھہرو. خدا آپ سب کو بڑی برکت.